محبوبوں کے ذکر کے لیے، محبوب سبحانی کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے خالق کائنات ہماری اس عاجزانہ عقیدت کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقت صرف حضور غوث پاک کے دو معاملات آپ کے سامنے رکھ کے 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ حضور غوث الورا، غوث سمدانی، محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ نے یہ واقعہ بچوں کے لیے اور ایک آبا کے لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت ایسے ارشاد فرمائی کہ آپ نے بچپن کی حالت میں ہی ارشاد فرمایا، آپ کو بچپن کی حالت میں ہی ان کی والدہ نے ارشاد فرما دیا کہ بیٹا جو کچھ مرضی ہو جائے، چاہے جان چلی جائے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی موقع ملے مشکل وقت میں بھی ہمیشہ سچ بولنا۔ تو وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی عمر 8 سال یا 10 سال تھی کہ دین کی تسہیل کے لیے، دین کے حصول کے لیے آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک قافلے کو ڈاکہ پڑ گیا، چوروں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی، تو ایک چور، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا، اے شہزادے، دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہو، کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں نے میری جیب میں 10 اشرفیاں سلائی کر رکھی ہیں، میرے پاس صرف 10 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ چور بڑا حیران ہوا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سامان لٹنے سے بچ جائے، یہ کیسا بچہ ہے جو خود بتا رہا ہے کہ میری جیب میں میری ماں نے 10 اشرفیاں سلائی کر رکھی ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، جب اس نے ٹٹول کے دیکھا تو واقعتاً 10 اشرفیاں موجود تھیں۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا کہ اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا، ذرا پوچھے تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ تو سردار نے پوچھا، اے شہزادے بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے، تو جھوٹ بول کر اپنی ان اشرفیوں کو بچا سکتا تھا۔ تو میرے حضور غوث الورا مادر ذات ولی ہیں، ڈاکوؤں کی قسمتیں بدلنے والے ہیں، گمراہوں کی قسمتیں بدل کر راہ راست پر راہ ہدایت بنوانے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوں کہ میرا نام جھوٹوں میں شمار ہو۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس وقت فوراً اس کے دل میں یہ کسک پیدا ہوئی، دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ ایک 10 سال کا بچہ اگر اپنے رب سے اس قدر ڈرتا ہے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی۔ اسی وقت حضور غوث الورا کو گواہ بنا کے کہ اے شہزادے گواہ ہو جائیے، آج سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اس طرح کے گناہوں کی کام میں شامل نہیں ہوں گا۔ اور آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، علمی اعتبار سے سب سے بڑے عالم دین تھے، مفتی تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ یا حضرت، ہم حضور غوث پاک کی محفل میں جانا چاہتے ہیں، ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے، سالانہ ان کی مجلس ہوتی ہے۔ تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ تمہارے غوث پاک کیونکہ جانتے نہیں تھے تو بتاؤ تو صحیح کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کا درس دیتے ہیں، درس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بعد ایک عجیب سی کیفیت، ایمانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ آج میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارے پیر کس طرح کا بیان کرتے ہیں، کس طرح کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کیونکہ بذات خود وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں جا کے کوئی غلطیاں نکالوں گا، مجھے پتا چلے کہ ان کا علمی معیار کیا ہے۔ جیسے ہی علامہ ابن جوزی آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، آخری منٹ کہ جیسے ہی علامہ ابن جوزی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے
تو حضور غوث الورا نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور ہلکا سا ابتسام فرمایا، مسکرائے۔ حضرت علامہ ابن جوزی بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور غوث الورا نے قرآن مجید کے صفحات کھولے، ایک آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ 14 تفاسیر مختلف معاملات میں بیان کی۔ تو شاگردوں نے پوچھا علامہ ابن جوزی سے کہ اے حضرت کیا آپ جانتے ہیں ان تفاسیر کو؟ تو علامہ ابن جوزی نے کہا ہاں، یہ 14 کی 14 تفاسیر میں جانتا ہوں، میں نے پڑھ رکھی ہیں۔ اس کے بعد حضور غوث الورا نے لگاتار اسی ایک آیت کی 41 تفاسیر بیان کی۔ جب یہ کیفیت علامہ ابن جوزی نے دیکھی، بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت کی اتنی زیادہ تفاسیر کرنے والا شخص اس دنیا میں موجود ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں۔ جب یہ معاملات ہو گئے، آپ علمی اعتبار سے علامہ ابن جوزی حضور غوث الورا سے مرعوب ہوئے۔ اس کے بعد حضور غوث الورا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ کال کی باتیں ہو رہی تھیں، قرآن کے لفظوں کو سمجھنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آئیں اب رب کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ جب اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، علامہ ابن جوزی جو اس سے پہلے صرف ظاہری علوم میں دسترس رکھتے تھے، حضور غوث الورا کی مجلس کا صدقہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بھی منور فرما دیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لا یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا